ایک بار جبرائیل علیہ السلام نبی کریم کے پاس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ جبرائیل کچھ پریشان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل کیا معاملہ ہے کہ آج میں آپ کو غم زدہ دیکھ رہا ہوں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کل میں نے اللہ پاک کے حکم سے جہنم کا نظارہ کیا اور اسی کو دیکھنے سے مجھ پہ یہ غم کے آثار نمودار ہوئے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، جہنم کے کل 7 درجے ہیں، ان میں جو سب سے نیچے والا 7واں درجہ ہے، اللہ اس میں منافقوں کو رکھے گا۔ 6 درجے میں اللہ تعالی مشرک لوگوں کو ڈالے گا۔ 5ویں درجے میں اللہ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کو ڈالے گا۔ 4تھے درجے میں اللہ پاک آتش پرستوں کو ڈالے گا۔ 3رے درجے میں اللہ پاک یہود کو ڈالے گا۔ 2 درجے میں اللہ تعالی عیسائیوں کو ڈالے گا۔ یہ کہنے کے بعد جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون لوگ ہوں گے؟ جبرائیل علیہ السلام نے غم زدہ لہجے میں عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے درجے میں اللہ پاک آپ کے امت کے گناہ گاروں کو ڈالے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد غمگین ہوئے اور آپ نے اللہ کے حضور دعائیں کرنا شروع کر دیں۔ 3 دن ایسے گزرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے اور نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو رو کر فریاد کرتے۔ صحابہ کرام حیران تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیسی کیفیت طاری ہوئی ہے کہ مسجد سے حجرے جاتے ہیں مگر گھر تشریف لے کر نہیں جا رہے۔ جب 3را دن چڑھا تو سیدنا ابو بکر سے رہا نہیں گیا۔ وہ دروازے پہ آئے، دستک دی اور سلام کیا، لیکن سلام کا جواب نہیں آیا۔ آپ روتے ہوئے سیدنا عمر کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں نے سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہ آیا، لہٰذا آپ جائیں، ہو سکتا ہے آپ کو سلام کا جواب مل جائے۔ یہ سن کر سیدنا عمر گئے اور آپ نے 3 بار سلام کیا لیکن جواب نہ آیا۔ پھر حضرت عمر نے سلمان فارسی کو بھیجا لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہ آیا۔ حضرت سلمان فارسی نے اس واقعہ کا تذکرہ علی رضی اللہ عنہ سے کیا۔ انہوں نے سوچا کہ جب اتنی عظیم شخصیات کو سلام کا جواب نہ ملا تو مجھے بھی خود نہیں جانا چاہیے، بلکہ مجھے ان کی نور نظر بیٹی فاطمہ کو بھیجنا چاہیے۔ لہٰذا آپ نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو سب احوال بتایا۔ آپ حجرے کے دروازے تشریف لائیں اور کہا، ابا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹی کی آواز سن کر محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا۔ پھر عرض کی، پیارے ابا جان آپ پر کیا کیفیت ہے کہ 3 دن سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ بیٹی فاطمہ، مجھے اپنی امت کے گناہ گاروں کا غم کھائے جا رہا ہے اور میں اللہ سے دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو معاف فرما دے اور جہنم سے بری کر دے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سجدے میں چلے گئے اور روتے ہوئے دعا کی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت کے گناہ گاروں پر رحم فرما، ان کو جہنم سے آزاد فرما۔ اتنے میں حکم آ گیا، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب غم نہ کرو، میں آپ کو اتنا عطا کر دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے کھل اٹھے اور حجرے سے باہر تشریف لا کر فرمایا،
لوگو، اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ روز قیامت مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کرے گا، اور میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ یہ تحریر کرتے ہوئے آنکھیں بھیگ گئیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق اور امت کا غم محسوس کرنے والے ہیں، مگر بدلے میں ہم ان کو کیا دے رہے ہیں؟ آپ کا ایک سیکنڈ اس تحریر کو دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ میری آپ سے عاجزانہ اپیل ہے کہ بے مقصد تحریر تو ہم سب شیئر کرتے ہیں، آج اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا یہ پہلو کیوں نہ شیئر کریں؟ کیا پتہ کون گناہ گار پڑھ کے راہ راست پہ آ جائے اور میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔